جی، یہ سید روشن علی ہیں، یہ کہہ رہے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت جی، استخارہ کتنے دن کرنا ہے اور کیسے معلوم ہوگا کہ کون سا کام بہتر ہے کون سا نہیں؟ تو یاد رکھیے گا، دیکھیے استخارہ کے معنی ہیں اللہ سے طلب خیر، اللہ سے مشورہ کرنا، اللہ سے خیر کو مانگنا، یہ استخارے کے معنی ہیں۔ استخارے میں کیوں فیوچر نہیں پتہ چلتا، استخارے میں آنے والا مستقبل کے حالات نہیں پتہ لگتے، کون وفادار ہے کون بے وفا ہے۔ ہاں البتہ دو چیزیں ہیں یا دو کام ہیں، دو رشتے ہیں، دو یا ایک ہے، اور آپ اس کے ان میں سے کون سا کروں کون سا نہیں کروں، یا اس کا کرنا بہتر ہے یا نہیں ہے، اس میں آپ کنفیوز ہیں، تو اس کا استخارے کی ایک دعا ہے، ایک تو شارٹ کٹ دعا ہے، اس دعا کو پڑھ کر آنکھوں کو بند کیا جائے اور دل میں جو پکی طرف سے اور پختگی کے ساتھ جو خیال آئے وہ سمجھ لو، اس پہ عمل کر لیا جائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سوتے وقت 2 رکعت نماز صلاۃ الاستخارہ کی نیت سے پڑھی جائے، پھر اس نماز کے 2 رکعت نماز پڑھ لینے کے بعد اللہ سے دعا کریں۔ حالانکہ استخارے کی دعا بھی ہے، لیکن اگر وہ دعا یاد نہیں ہے تو آپ اپنے زبان میں دعا مانگیں اور یہ کہیں، اے اللہ یہ کام، یہ رشتہ یا یہ کاروبار میرے حق میں میری دنیا اور آخرت کے اعتبار سے بہتر ہے، تو اے اللہ اس کام کو، اس رشتے کو میرے لیے آسان کر دے، مجھے اس رشتے سے اور اس کام سے قریب کر دے، اس کام کو یا رشتے کو مجھ سے قریب کر دے، اور کیا ہے آسانی کا معاملہ فرما۔ اور اے اللہ تو جانتا ہے، میں کچھ نہیں جانتا، تو سارا کچھ جاننے والا ہے، میں کچھ بھی جاننے والا نہیں ہوں۔ اے اللہ اگر تو یہ جانتا ہے کہ یہ کام، یہ رشتہ، یہ کاروبار، یہ چیز میرے لیے بہتر نہیں ہے دنیا کے اعتبار سے، نہ انجام اور آخرت کے اعتبار سے، تو میرے اللہ تو اس کام کو، اس رشتے کو مجھ سے دور فرما، مجھے اس سے دور فرما، اور اس کے بدلے خیر کے فیصلے فرما۔ اس طرح سے دعا مانگ کے آپ سو جائیں، تو ایک دن دل مطمئن نہ ہو، دوسرے دن تقریباً 7 دن کیا جائے، پہلے دوسرے تیسرے دن چوتھے کم سے کم 7 دن تک استخارہ کیا جائے۔ اس استخارے کے بعد یا تو دل مطمئن ہو جائے گا، یا اللہ کی طرف سے راستے بنتے ہوئے بگڑنے لگیں گے تو یہ اللہ کو نامنظور ہونے کی نشانی ہے، یا بگڑنے والے راستے بھی بنتے چلے جائیں گے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کام کے خیر ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ بعض علماء نے لکھا کہ خواب بھی نظر آ جاتے، لیکن ضروری نہیں ہے، اگر خواب نظر آئے تو اس خواب کی تعبیر کو کسی معتبر اور مستند عالم، باشرہ عالم سے پوچھا جائے جو تعبیر کی علم رکھتا ہو، کیونکہ خواب کی مثال اس ایکس رے کی طرح ہے جو عام آدمی دیکھنے سے جس کو قاصر ہوتا ہے، اسی طریقے سے خواب کی حقیقت اور اس کی تعبیر، اس کے معنی اور مطلب کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا، ایک عالم ہی اپنے علم کی روشنی میں اس کو سمجھ سکتا ہے۔ اس لیے جب کوئی خواب دیکھے تو اس کو کسی عالم سے بتا کر اس کی تعبیر معلوم کر لیں، ورنہ تو علماء نے لکھا ہے کہ استخارہ کرنے کے بعد خواب میں ہری چیز، گرین یا وائٹ کلر کی کوئی چیز نظر آتی ہے تو جس کام کے لیے آپ نے استخارہ کیا ہے وہ کام آپ کے لیے بہتر ہے، خیر ہے، آپ اس کو انجام دے دیجیے۔ اور اگر استخارہ کرنے کے بعد خواب میں آپ کو کالی اور لال چیز نظر آتی ہے یا منظر نظر آتا ہے تو ایسی صورت میں وہ کام آپ کے لیے بیٹر نہیں ہے اور آپ کے لیے برکت والا نہیں ہے، لاس ہوگا، نقصان ہوگا، یہ تو آپ اس کام سے رک جائیں اور دوسرے کا انتخاب کریں۔